شروع میں جو کریئر ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو کوئی بندہ گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. شاعری مزاج کا حصہ ہے. اتنا نجم فیلوز کا یہ جو سیٹ اپ ہے اس چلانے میں سب سے بڑی میری معاون جو ہے میری بیگم ہے. کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں بھائی پوری کی پوری عورت ہوتی ہے. اسی طرح شاعروں کے بھی ٹولے بن چکے ہیں, کوئی فیصل آباد کا ہے, کوئی کہیں کا ہے, انہوں نے اپنے اپنے گروپ. لیکن نجم بھائی آپ میں ایسا کیا کرزما ہے, کیا ان کو پھکی بیچتے ہیں کہ ہر بندہ آپ کے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے بےتاب ہے؟ اس جگہ پر دروازہ کسی بندے کے لیے بند نہیں ہو. خواہ وہ ہم پہ تنقید کرنے والا, ہم سے محبت کرنے والا ہے, کہ ایک بندے کے اوپر بھی لگا دیا کہ بھئی یہ بندہ اس اسٹوڈیو میں نہیں آئے گا, باقی جو مرضی آ جائے, تو وہ میں ایک پارٹی بن جاؤں گا. عباس ثابت صاحب اور فرد عباس شاہ صاحب, ان دونوں کے درمیان میں جو ہلچل ہے اس کے بارے میں کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ یا کہ میرے لیے دونوں قابل. یہ پہلا جو غیر نصابی شعر تھا وہ عباس ثابت صاحب کا یاد. فرد عباس شاہ صاحب کی صدارت میں نے اپنا پہلا مشاعرہ پڑھا تھا. نصیب سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلے. کہ آپ شاعر اور متشاعر کی بحث میں نہیں کرتے, تو ابھی بھی کیا آپ اسی چیز پہ قائم ہے کہ شاعر کسی اور کی زمین پہ شعر کہہ رہا ہے, تو مطلب آپ اس کو شاعر کنسیڈر کرتے ہیں؟ اچھا, کسی کی زمین پہ شعر کہنے سے کوئی بندہ متشاعر نہیں ہوتا. کہ آج کل لطیفے تو کم ہیں لیکن جھگڑے بہت ہیں. شاعروں کے جھگڑوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں تہذیب کافی شاعر. دیکھیں کہنے کو تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے نا. اب آپ کے منہ میں زبان ہے, آپ کے پاس فیس بک ہے, تو آپ کا ہاتھ نہیں ٹکے گا, آپ کا منہ نہیں رکے گا. آج کل کہاں آزاد, نہیں بیچارے احمد فراز کو پکڑا ہوا. پوڈ کاسٹ کے توسط سے یہ ضرور کہوں گا کہ بھائی جو بھی معاملات ہیں آفیشیل طریقے سے ہی ہونا چاہیے, کورٹ میں پیش کیا جانا چاہیے. اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو اس کے سامنے ہونا چیز ہے کہ بھائی انہوں نے یہ غلط, ادروائز نہیں ہے تو میرے خیال میں یار رہا کر دینا چاہیے. کمنٹ کسی کے اوپر کچھ بھی کیا جا سکتا. آپ ایک چیز یاد رکھیے گا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نفرت پھیلائیں اور اس کے عوض میں آپ کو جو ہے وہ کوئی محبتیں مل رہی ہوں کہ چپ کر بولن دے انہوں, چپ کر ذات پشانن دے. تہذیب آپ ہی بہت اچھا شاعر ہے, سارا زمانہ اس کی شاعری کے اوپر بات کرتے ہیں کچھ لوگ. میرا نہیں اتنا لیول آیا کہ میں اس کی شاعری کو کہوں کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے. تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا. ابھی آپ سانگ ایسا لکھے ہیں جو ہمارے پاکستان کے ایک فیمس شاعر ہیں جنہوں نے بھی ریسنٹلی 3 ملین کراس بدو چاہت تو تیری خان صاحب, ان کے لیے مقام پر ابھی نہیں پہنچے. بہت اعلیٰ لیول ہے جس کے اوپر جا کر وہ لکھے جاتے ہیں, گائے جاتے ہیں. نہ ہی ہم اتنے بے وزن ہو سکتے ہیں, نہ بے سرے ہو سکتے ہیں. اللہ معافی دے. السلام علیکم. سواٹ کے ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں. میرا نام ڈاکٹر زہیب شیخ ہے اور آج میرے ساتھ ایک بہت ہی ریولوشنری انسان موجود ہیں جنہوں نے ادب کے معنی ہی بدل دیے. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے آج کچھ سوال بھی کریں گے جو کچھ بلو دا بیلٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ابو دا بیلٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کو ملواتے ہیں نجم بھائی سے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. اللہ کا کرم ہے سر. سر آپ نے اپنی زندگی میں ایک پروفیشن سے ہٹ کے, آپ اے سی سی ہیں, اور پروفیشن سے ہٹ کے آپ یہ کس فیلڈ میں آ گئے, ادب کی فیلڈ میں؟ اچھا, 2 چیزیں ہیں. ایک پہلے نمبر پہ ہوتا ہے آپ کا پیشہ جس سے آپ نے کمانا ہے, اپنا گھر چلانا ہے اور سارے معاملات دیکھنے ہیں. اس میں یہ ہے کہ وہ تو ظاہر ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہوا یہ ہے کہ یہ بائی چوائس نہیں تھا. کسی دور میں ہمیں جب مشورہ دینے والے نے دیا, اس نے کہا کہ بھئی آپ نا مطلب گاؤں میں جائیں نا تو وہاں پہ صرف 2 چیزیں چلتی ہیں, یا ڈاکٹر یا انجینئر. تو وہاں سے ہی وہ میڈیکل اور انجینئرنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو میرا تھوڑا سا انجینئرنگ والی سائڈ پہ, انہوں نے کہا جی آپ میتھ پسند تھا تو ادھر ہم جو ہے مولڈ کر دیا گیا. اب اس کے بعد جب ایف ایس سی میں آئے تو ظاہر ہے ادھر اتنی جو ہے وہ مارکس نہیں بنے, تو وہ پھر میتھ اچھا ہونے کی بنیاد پہ بی کام شروع کر دیا. اب شروع میں جو کریئر ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو کوئی بندہ گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. اس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ اب ہم بیٹھ کے بڑا اچھا ایڈوائز کر سکتے ہیں لوگوں کو, بھئی یہ فیلڈ ہے, اس میں آ جاؤ, اس میں آ جاؤ. تب اتنی چوائسیز نہیں ہوتی. تو یہ سمجھ لیں کہ جو اکاؤنٹنسی ہے وہ بائی چوائس جو ہے وہ کیا تاکہ اپنا سلسلہ روزگار چلایا جا سکے, اور ظاہر ہے مختلف دوستوں سے مشورہ کر کے وہ کیا تھا. لیکن جو شاعری ہے, شاعری مزاج کا حصہ ہے. شاعری آپ یہ دیکھ لیں کہ مطلب 9 سے 5 جاب کرنے کے بعد میں نشست کے اندر بیٹھا ہوتا ہوں. اصل میں وہ ہاں نہیں, وہ سارٹ آف ریلیکسیشن ہوتی ہے. شعر سنتا ہوں, اس سے تھکاوٹ اترتی ہے,
दोस्त आते हैं अच्छे अच्छे शेर सुनाते हैं तो थकावट उतर जाती है। तो इसलिए आपको कंट्राडिक्शन तो लगेगी मेरे प्रोफेशन और जो है मेरे शौक़ के अंदर, लेकिन जो है एक समझ लें कि कमाने का ज़रिया और एक अपना जो है वो मेंटल रिलैक्सेशन के लिए है। एक जो है वो मैदे की ग़ज़ा पूरी करने के लिए, एक रूह की ग़ज़ा के लिए। क्या बात है, बिल्कुल। अच्छा नजम भाई, एक ना बड़ा अच्छा ये जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, इसका नाम है स्वॉट। ठीक है। इसमें हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, इन चीज़ों को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। और हर बंदे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उसको लाइफ में मिली हैं, और समटाइम्स कुछ थ्रेट्स हो जाते हैं, उसको अपने ही इनबिल्ट होते हैं या फिर कुछ वो बना लेता है। तो बिल्कुल हम ऐसे इन ही। चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे बीच में। बिल्कुल ठीक है। भाभी को कभी आपकी इस निशित से और ये जो इतनी लॉन्ग सिटिंग्स हैं, इनसे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई? अच्छा ये सवाल बहुत लोग उठाते हैं। इवन आपको शायद याद हो मेरा जो एक चेहरे पे अड़ गया हूँ मैंने उसके अंदर मॉडलिंग भी की। वो एक शौक़ के तहत मैंने एक सॉन्ग किस किया था, मुसीबत में पड़ गया किस हूँ मैं। मुसीबत में पड़ गया हूँ। तो मैंने उसके अंदर थोड़ी-सी मॉडलिंग भी की। बिल्कुल मैंने शौक़ था देखा। यार कि ये मैंने करना है एक आध सॉन्ग के अंदर ना। अब मामला क्या है कि जितना ये काम है असल में जो समझ लें कि जो शायरी है और ये जो जितना नजम फेलोज़ का ये जो सेटअप है, इस चलाने में सबसे बड़ी मेरी मुआवन जो है मेरी बेगम है। यानी वो आपकी स्ट्रेंथ होगी। वो असल में मेरी स्ट्रेंथ है। उसकी वजह ये है कि देखिए मैं ये जो टाइम दे रहा हूँ या इसमें जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, वो असल में उसका वक़्त है। हुँ। ठीक है? तो वो अपने वक़्त में से मुझे ये वक़्त दे रही है, तो ये उसकी सपोर्ट है असल में मेरे साथ। अगर उसकी सपोर्ट ना हो, माइंड में रिलैक्स ना हूँ, तो ये चीज़ें और अहम चीज़, सबसे अहम चीज़ यहाँ पे जो जितना ये सेटअप है, ये सेटअप जो रन कर रहा हूँ, वो एक्चुअली मैं अपनी सैलरी से पे कर रहा हूँ, मेरा कोई स्पॉन्सर तो है नहीं है। तो वो किसके असल में पैसे जा रहे हैं? उसी के जा बेगम रहे हैं। साहिबा की। ठीक है? बिल्कुल तो ऐसे ही। मैं ये कहूँगा कि असल में मुझे यहाँ तक लाने वाली मुझे मेरे बैकबोन जो कह लें, लोग कहते हैं कि एक हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं कहता हूँ नहीं भई, पूरी की पूरी औरत होती है। ठीक है? जो आपके शाना बशाना खड़ी होती है और आपको साथ लेके चलना होता है पूरे सेटअप को। और इसमें अगर आपके साथ वाला बंदा आपको सपोर्टिव ना हो, आपको चीज़ों में मुआवन ना हो, तो फिर ये चीज़ें नहीं चल पाती। सर कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा आता होगा जहाँ पे भाभी भी नाराज़ हो जाती यार है। ये देखो इंसान है ना, इंसान के साथ ऐसा नहीं है, मूड स्विंग्स चलते हैं। आप कभी कभार ऐसे होता है कि 4-5 दिन लगातार ही कोई नशिस्त आ गई, उसको वक्त नहीं दिया गया, तो वो फिर ज़ाहिर है वो सेटल डाउन करनी पड़ती हैं चीज़ें। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उसने मुझे ये कहा हो कि भाई ये आप ये काम छोड़ें, आप किन कामों में पड़ गए हैं। ऐसा नहीं है। हाँ ये ज़रूर होता है कि जो डिस्कशन आपस में होती है वो ये कि भई आप ठीक है टाइम दें, लेकिन मुझे भी वक़्त दें, जो उस चीज़ें, और ज़ाहिर है उसका मुतालबा जायज़ होता है और उसको जैसे भी तैसे भी, अब दोस्तों को भी बैलेंस आउट करना होता है और चीज़ों को भी बैलेंस आउट करना होता है। हाँ, कई जगहों पर यहाँ पे ये मामलात हो जाते हैं, जैसे अब कोई बहुत प्यारे दोस्त ने कह दिया यार फ़लाँ नशिस्त है ये वो, तो फिर उसके लिए ख़ुसूसी तौर पर जो है इजाज़तनामा भी ले लेते हैं कि यार ये नहीं मैं छोड़ सकता, बाकी आप जो कहोगे तो मैं उसके और लिए अगर राज़ी। बेगम साहिबा नाराज़ हो गई हैं तो आप नहीं, शेर नहीं, सुना। पहली प्रायोरिटी नहीं, नहीं, उसकी आप है। शेर सुना देते होते हैं, नहीं, मान नहीं, लेते हैं हम नहीं अच्छे। मेरा जो असल में ये शायद बहुत सारे लोगों को होगा, लेकिन उसको शायरी से इतना शगफ़ नहीं है, हुँ, लेकिन ये कि क्योंकि मैं करता हूँ, मेरे काफ़ी सारे शेर उसको याद हैं। माशाल्लाह। ठीक है? तो मामला ये है कि ये घर-घर की है सिलसिला, ऐसे ही है, घर-घर में ऐसे मेरे ही घर में सिलसिले भी ऐसे ही सिलसिला चल सारे रहा ऐसे ही है। चलते हैं, तो ये बैलेंस करना पड़ता है सिचुएशन को। ये मिल के ही चीज़ें चलती हैं और पूरी सपोर्ट के साथ चलती हैं। चलिए ये पॉडकास्ट के बाद ना आपसे एक 1 टू 1 मीटिंग करूँगा, मैं भी सीखूँगा क्योंकि मैं आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है एक मैरिड लाइफ को गुजारने का, साथ में अपनी ड्रीम्स को भी पूरा करने मेरी का। जान है ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁxtਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा नजम भाई, एक ना बड़ा सवाल आपके अदबी हल्के में भी लोग अक्सर करते हैं, ठीक हम्म। है, और एक सवाल उठाया भी जाता है कि नजम भाई ने ना उर्दू अदब के ये जितने भी प्रोग्राम्स होते थे, नशिस्तें होती थी,
ان کا سارا ڈیکورم چینج کر کے رکھ دیا. مطلب آپ کے یہ نجم فیلوز کے اسٹوڈیو میں آپ کو میرے خیال سے 4 سال سے جانتا ہوں. تب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا. بالکل اللہ کے فضل سے آپ کی دعاؤں سے آج اس مقام پہ ہیں کہ لوگ ہم سے ٹریٹمنٹ بھی کرواتے ہیں. ہم بھی آپ سے ہی کرواتے ہیں. آپ نے بھی مجھ سے ہی کروایا. اچھا سوال یہ ہے کہ نا جو جس طرح سے آپ مختلف حلقوں کے لوگ جو مطلب جیسے سرخے اور سبزے ایک زمانے میں مشہور تھے, اسی طرح شاعروں کے بھی ٹولے بن چکے ہیں. کوئی فیصل آباد کا ہے, کوئی کہیں کا ہے, انہوں نے اپنے اپنے گروپس بنا لیے. لیکن نجم بھائی آپ میں ایسا کیا کرزما ہے, کیا ان کو پھکی بیچتے ہیں, کیا کھلاتے ہیں کہ ہر بندہ آپ کے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے بےتاب رہتا ہے؟ اچھا میں اس میں ایک اہم بات بتا دوں, وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہوتا ہے نا گروپ کا تعلق ہوتا ہے, یہ سارا ایسا نہیں ہوتا کہ تمام تر ہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے بہت زیادہ جو ہے وہ ہر وقت ساتھ تو نہیں رہ سکتا بندہ. ہوتا یوں ہے کہ آپ کے قریبی وہی 5-7 لوگ ہوتے ہیں جو ٹرسٹیبل ہوتے ہیں, جن کے ساتھ آپ دن رات اٹیچ ہوتے ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. قریبی دوست بھی کہا جاتا ہے, رازدان بھی کہا جاتا ہے, ساری چیزیں. جہاں تک تعلق ہے شعر کا, اچھا یہ جو ادارہ جب بنانے کا ذہن میں آیا یا میں نے سوچا, تو میں نے سب سے پہلے جو ادھر جو پہلا اصول وضع کیا وہ یہ ہے کہ اس جگہ پر دروازہ کسی بندے کے لیے بند نہیں ہوگا. خواہ وہ ہم پہ تنقید کرنے والا, ہم سے محبت کرنے والا ہے, مطلب شخصی طور پر میں اس کو پسند ناپسند کا بھی معاملہ ہے, لیکن شعر کی بات آئے گی تو شعر کے ساتھ پورا کا پورا جو ہے نا انصاف کرنا ہوگا. اگر کوئی اچھا شاعر ہے تو وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے اس کے لیے دروازے, مطلب ہر بندے کے لیے دروازے کھلے ہیں. تو ہم نے تو یہ اصول وضع کیا, ہماری کور کمیٹی کے اندر بھی یہ پہلے دن ہی یہ بات رکھی کہ بھئی اس جگہ پر ہم کسی کے لیے دروازے بند نہیں کریں گے. تو یہی وجہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ آتا ہے ہم کھلے دل سے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور جو بھی آتا ہے اپنا شعر سناتا آپ کا ہے. مقصد نیک تھا؟ مقصد نیک یا یہ تو ظاہر ہے دوست طے کریں گے نا کہ میرا شوق شعر ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک شعر کو, مطلب کوئی بھی اچھے شاعر کو میں نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ شاعر یہاں پہ نہیں آ سکتا, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اصل میں ایک لابی, ایک بندے کے ساتھ بھی میری اگر میں نے کسی کو اپنی سمجھ لے سوجھ بوجھ کے ساتھ حاضر, کیا کہتے ہیں, خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کہ ایک بندے کے اوپر بھی لگا دیا کہ بھئی یہ بندہ اس اسٹوڈیو میں نہیں آئے گا, باقی جو مرضی آ جائے, تو وہ میں ایک پارٹی بن جاؤں گا. تو میں نے اصل میں اس اسٹوڈیو کو اتنا اوپن رکھا ہے, اور اتنا ہم نے کور کمیٹی, نصیر صاحب ہے میرے ساتھ اور مرلی چوہان ہے, اور ہمارے قریبی دوست بھی ہیں نجم فیلوز کے, جو ہم نے یہ طے کیا کہ یہاں پر کسی کے لیے جو ہے وہ دروازے بند نہیں ہیں. وہ چاہے نجم نو آموز کے ہو, بالکل را جو لوگ ہیں, حوصلہ افزائی کے لیے ہم ان کو بلاتے ہیں, پھر نجم نو آ جاتا ہے, پھر محفل ادب آ جاتی ہے, پھر نجم نو آموز نجم آرائی آ جاتی ہے. تو یہ جتنے سلسلے ہیں, سلسلوں کے حساب سے ہم نے دوستوں کو جو ہے وہ الائن کرتے ہیں اس کے اندر. لیکن پھر وہی بات, یہاں پہ دروازے کسی کے لیے نہیں بند. یہی وجہ ہے کہ دوستوں نے مجھے, ایک تو ہوتا ہے کہ آپ خود زبان سے کہتے ہیں, ہر بندہ کلیم کرتا ہے کہ میں لابی کا حصہ نہیں ہوں, لیکن ہم نے جو کوشش کی ہے اس کو عملی طور پر رکھا ہے, اس کو دوست کہتے ہیں کہ ہم کسی لابی کا حصہ نہیں ہیں. بس چلیں, ایک سوال ہے, اگر دل چاہے تو اس پہ جواب دیجیے گا, ادروائز اسکپ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آبویسلی ہر آرگنائزیشن کو چلانے کے پیچھے تھریٹس بھی کچھ ہوتے ہیں. ابھی کچھ 1-1.5 سال سے جو ہے عباس ثابت صاحب اور فرحت عباس شاہ صاحب, ان دونوں کے درمیان میں جو ہلچل ہے اس کے بارے میں کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے, یا جسٹ یو واننا اسکپ نہیں, اٹ؟ میں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میرے لیے دونوں قابل عزت ہیں, کیونکہ دونوں آپ کے اس پہ میں یہی آپ سے میں وہی بات کرنا تھا. فرحت عباس شاہ کو ہم سن کر بڑے ہوئے ہیں, اور عباس ثابت صاحب کی بات کریں, میں نے بتایا کئی دفعہ بھی بتایا کہ مجھے پہلا جو غیر نصابی شعر تھا وہ عباس ثابت صاحب کا یاد ہے. فرحت عباس شاہ صاحب کی صدارت میں نے اپنا پہلا مشاعرہ پڑھا تھا. طابق صاحب وہ بندے ہیں جنہوں نے نجم فیلوز کو پہلی دفعہ کہا کہ یہ ایک برانڈ ہے, اور ایک قابل ذکر اور ایک بڑا نام جو نجم فیلوز کے ساتھ اٹیچ ہوا تھا اور اس مشاعروں کے اندر انہوں نے آنا شروع کیا تھا, وہ عباس ثابت صاحب تھے. تو عباس ثابت صاحب کے بہت سارے احسانات ہیں ہمارے اوپر,
مورلی بھی. آپ نے بھی پہلا مشاعرہ عباس تابع صاحب کی صدارت میں پڑھا. میں نے نہیں بھی اپنا پہلا مشاعرہ نہیں عباس میرا صاحب. فرحت عباس شاہ. اچھا میرا فرحت عباس شاہ اچھا صاحب کی صدارت میں پہلا مشاعرہ تھا. ہمارے جو دوسرے سالانہ مشاعرے کی صدارت وہ عباس تابع صاحب نے کی تھی. اور کہہ لیں کہ ایک مطلب ہمیں شروع میں نجم فیلوز میں لانے کے لیے لوگوں کو بڑا کنونس کرنا پڑتا تھا. منتے ترلے بھی ایون کرنے پڑتے تھے, دکھا کے سر یہ ہم یہ اس لیول کے کیمرے استعمال کرتے ہیں, سر یہ ہمارا اسٹوڈیو ہے, سر اس لیول کا ہم کام کرتے ہیں. تو شروع میں مجھے بہت دقت ہوئی ہے دوستوں کو یہاں پر مدعو کرنے میں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب یہ جتنے بھی آج کل دور حاضر کے شاعر ہیں ان میں میجورٹی جو ہے وہ مطلب پرست اور کننگ فیکٹر ہے کہ ایک دوسرے سے جیلسی والا فیکٹر بہت زیادہ, یا پھر مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ اگلے کی چیز کو ہتھیا لینے والا, یہ فیکٹرز ہیں ان میں؟ اچھا, ایک بڑی اہم بات یہاں پہ کروں گا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں نیتوں کا نا صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہم کسی بھی دوست کو یہاں پر مدعو کرتے ہیں یا کوئی دوست یہاں پہ آ کے بات چیت کرتا ہے, شعر سناتا ہے, تو ہم تو اس کو سب کو ایک جیسا ہی ہم لیتے ہیں اس کو. اب وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اور ایک بڑی اہم بات کہ نصیب سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلے نہیں. بالکل ایسے یہ 2-3 اصول ہیں میرے خیال میں, آپ اپنی زندگی کے اوپر لاگو کر لیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. جب آپ کو پتہ ہوگا کہ مجھے نہ تو کوئی جو ہے وہ میری عزت چھین سکتا ہے, نہ مجھے کوئی جو ہے وہ عزت دے سکتا ہے سوائے اللہ کے, تو میرا خیال ہے کہ آپ جیلسی کا فیکٹر بہت حد تک ختم ہو جائے گا. اچھا, دوسرے نمبر پر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بھئی آپ کا یہ جو ہے محنت کرنے کا یہ ٹریک ہے. اگر آپ محنت نہیں نہ کریں گے, شارٹ کٹس نہیں ہوتے زندگی میں, کبھی بھی شارٹ کٹس نہیں ہوتے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے. نجم فیلوز آج آپ کے سامنے جو ہے اس کے پیچھے 4-5 سال کی ایک دن رات کی محنت موجود ہے. سر 20 سال کا تو آپ کا خواب بھی ہے. ہاں, وہ دیکھیں ہر چیز ایک سلسلے سے چلتی ہے نا. جب آپ کے پاس ریسورسز آتے ہیں تو آپ اس کو بلڈ اپ کرنا شروع کرتے ہیں. ایک ہو گیا خواب, ایک خواب کو جب پورا کرنے آپ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر دن رات محنت کرتے ہیں, اس کو وہ پودا لگاتے ہیں. پہلے تو پودا لگانا ہے جی اور بڑا ہونا ہے, تو پودا لگانے کے پہلے تو پیسے ہونے چاہیے نا, پھر اس کے بعد ریسورسز اس کو گرو کرنے کے. تو 4-5 سال تو ہمیں اسے پانی دیتے گرو کرتے ہوئے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ اب تو یہ پھلنے پھولنے لگ پڑا ہے اور دوستوں کی بڑی محبتیں شامل ہیں اس کے اندر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ محنت کے اوپر یقین کریں, جیلسی کبھی بھی کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے. اچھا نجم بھائی, آپ نے ایک دفعہ مجھ سے بات کی تھی, یہ آج کی نہیں, کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے, کہ آپ شاعر اور متشاعر کی بحث میں نہیں پڑتے ہیں. تو ابھی بھی کیا آپ اسی چیز پہ قائم ہے کہ اگر کوئی شاعر کسی اور کی زمین پہ شعر کہہ رہا ہے تو مطلب آپ اس کو شاعر کنسیڈر کرتے ہیں؟ اچھا, کسی کی زمین پہ شعر کہنے سے کوئی بندہ متشاعر نہیں ہو جاتا. پہلی بات یہ, زمین ظاہر ہے مختلف جو ہے سازہ کی زمینیں ہیں, اس کے اوپر غزلیں کہی جا رہی ہیں. غالب کی زمینوں کے اوپر جو ہے وہ غزلیں ہمارے سازہ بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ کسی کی زمین کے اوپر کہنا, ہاں, لیکن اگر آپ ساتھ لکھیں کہ بھئی یہ فلاں کی زمین ہے, اس کے اوپر میں یہ غزل میں نے کہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک طرح سے کریڈٹ بھی چلا جاتا ہے اور معاملات بہت سیدھے ہو جاتے ہیں. باقی جو شاعر اور متشاعر کی بات ہے, کل ہی پرسوں کی بات ہے, میری وہ بات ہو رہی تھی مقداد سے, تو اس نے کہا کہ جی جب ایک بندہ کسی مشاعرے کے اندر شعر پڑھتا ہے یا کوئی بندی شعر پڑھتی ہے تو اس کا ایک باوزن شعر جو ہے جب وہ بے وزن کر کے پڑھتی ہے نا یا پڑھتا ہے تو وہ اسی وقت تعین ہو جاتا ہے کہ یار یہ متشاعر ہے یا یہ متشاعرہ ہے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے اس سے بڑا تو میرے خیال میں اور کوئی ٹول نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں کبھی اس میں نہیں, مجھے نہیں پتہ. اب یہ ایک اس کے بعد ایک اور آتا ہے کہ جس میں پڑھت بھی ٹھیک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور باقی چیزیں کون کس سے کیا لکھوا رہا ہے, کیا کس سے لکھ رہا ہے, مجھے نہیں پتہ, اللہ جانتا ہے نا. مطلب ایک غزل ہے, ایک غزل جو ہے آپ نے آ کے پڑھی, ٹھیک پڑھی, مجھے آپ نے سنائی, مجھے لگا کہ یار یہ بالکل ٹھیک, میں نے داد دی اور سارا کچھ, مجھے تھوڑی پتہ کہ یار یہ آپ کہاں سے لکھوا کے لائیں. میرے لیے تو ہر جو بندہ آ کے پڑھ رہا ہے اور
اچھا شعر کہہ کے لے کے آ رہا ہے میرے لیے تو وہ شاعر ہی ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں اب اگر وہ آ کے اس طرح کرے جیسے وہ لائک مقداد کہہ رہا ہے کہ اس کو وزن والی باوزن غزل کو جو ہے وہ پکڑ کے جو ہے بے وزن کر کے پڑھے تو پھر تو ظاہر ہے ایک تخمینہ ہی لگایا جا سکتا. باقی یہ کچھ معاملات ہیں وہ جانے ان کا کام جانے. میں اس کام میں اس بحث میں پڑ گئی اتنی دنیا جو کر رہی ہے تو وہ کرتی رہے. ایک ناول تھا اس کے اندر ایک چیپٹر تھا اس میں تھا کہ شاعروں کے لطیفے. اچھا. اب ایک سوال یہ ہے کہ آج کل لطیفے تو کم آتے ہیں لیکن جھگڑے بہت زیادہ آتے ہیں. تو مطلب شاعروں کے جھگڑوں میں ایک سوال یہ بھی ہے اس پہ آپ کی رائے چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں تہذیب حافظ شاعر نہیں ہے. تو آپ کے کیا آپ کا اس بارے میں نہیں یہ کس نے کہا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں. یہ دیکھیں کہنے کو تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے نا. آپ کے منہ میں زبان ہے, آپ کے پاس فیس بک ہے تو آپ کا ہاتھ نہیں ٹکے گا, آپ کا منہ نہیں رکے گا. کوئی کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا, آزاد ہے نا, بول کے لب آزاد ہے تیرے, کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں. جانے دیں آج کل کہاں آزاد. نہیں بیچارے احمد فراز کو پکڑا ہوا ہے. دیکھیں وہ جو بھی ہے میرا خیال ہے کہ میں اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے یہ ضرور کہوں گا کہ بھئی جو بھی معاملات ہیں ان کو جو ہے آفیشیل طریقے سے ہی ہونا چاہیے. اگر کوئی ان کی سائٹ پہ کوئی معاملات ہیں بھی تو ان کو جو ہے کورٹ میں پیش کیا جانا چاہیے اور جو ہے طریقے سے اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو اس کے اوپر باقاعدہ مقدمہ ہو, سب کے سامنے ہونا چیز ہے کہ بھئی انہوں نے یہ غلط کیا. ادروائز نہیں ہے تو میرے خیال میں یار ان کو جو ہے رہا کر دینا چاہیے. تو میری تو یہی ہے. باقی جہاں تک بولنے کی بات ہے میں جسٹ کمنٹ کی بات کر رہا ہوں. کمنٹ کسی کے اوپر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن آپ ایک چیز یاد رکھیے گا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نفرت پھیلائیں اور اس کے عوض میں آپ کو جو ہے وہ کوئی محبتیں مل رہی ہوں. آپ کی جو وال ہوتی ہے, آپ کا جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے, آپ کا جو لوگوں کو انداز تخاطب ہوتا ہے, یہ طے کرتا ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے, آپ کے گھر کے لوگ کیسے ہیں. آپ کے وہ استاد نصیر احمد کا شعر بھی ہے کہ چپ کر بولن دے انہوں, چپ کر ذات پچھانن دے. تو یہ اصل میں جو بھی بندہ بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر بغیر اس کے الزام, تہذیب آفی بہت اچھا شاعر ہے, سارا زمانہ اس کو, ہاں اس کی شاعری کے اوپر بات کرتے ہیں کچھ لوگ. ٹھیک ہے, میرا تو ابھی میں سمجھوں گا ابھی میرا نہیں اتنا لیول آیا کہ میں اس کی شاعری کو کہوں کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ساری دنیا اس کو یار جو ہے اس ٹائم آپ بڑی نئی جنریشن جو ہے اس کو انسپائر کیا اس نے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بھئی. اور کیا شاندار غزلیں کہی ہوئی ہیں یار. تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا. کیا خوبصورت غزل ہے وہ. اس کی مرضی جسے پاس بٹھا لے اپنے, اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا. بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص, جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا. نجم بھائی آپ کے اسٹوڈیو میں بھی بیٹھنے کی یہی نشستیں مخصوص نہیں؟ بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے, جہاں ہم چاہیں بیٹھ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہر آرٹ اینڈ لٹریچر کو جو ہے اس کا طالب علم اس کے لیے یہ دروازے کھلے ہیں. ایپیسوڈ کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں, ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ.